بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُم إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صدق اللہ العظیم. هو الذی جعلکم، وہی ہے جس نے بنایا لکم تمہارے لیے ارض زمین کو ذلولا یعنی تمہارے تابع فمشو فی مناکبہ پر تم چلو پھرو اس میں اس کے کندوں یعنی اس کے راستوں میں چلو پھرو وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور تم کھاؤ اس کے رزق سے اس کے جو رزق ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور وَإِلَيْهِ اسی کی طرف تمہیں اٹھ کر جانا ہے. اَأَمِنتُم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو من اس سے فی السماء جو آسمان میں ہے ان یخسبا کہ وہ دھسا دے بکم الارض تم پر زمین فاذا اور بس اچانک وہ ہیا تمور اور وہ اچانک وہ حرکت کرنے لگی. اامنتم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو فی السماء من فی السماء جو آسمان میں اس سے ان یرسلا کہ وہ بھیجے علیکم تم پر حاصبہ پتھروں والی یعنی پتھروں والی ہوا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ پس پر تم جان لو کہ کیف نذیر کیسا میرا ڈرانا. وَلَقَدْ اور یقیناً كَذَّبَ الَّذِينَ جھٹلایا الَّذِينَ ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور کس طرح کا ہوا کانا تھا یا تھا میرا عذاب. اصل میں یہ ہے نذیری میرا ڈرانا نکیری میرا عذاب. یہاں پہ یا غائب ہو پھر یہ زیر جو ہے وہ شو کرتی ہے کہ یہ میرا ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ مطلب کیسا تھا میرا عذاب. ما يُمْسِكُهُنَّ کس نے تھام رکھا ہے انہیں اولم یارو کیا نہیں دیکھا یارو انہوں نے الا الطَّیرِ پرندوں کو فوقہم اپنے اوپر صافات پر پھیلائے ہوئے وَيَقْبِضْنَ اور کبھی اور جو پھیلائے ہوئے اور کبھی وہ سکیڑ لیتے ہیں. ما یمسکہن اور نہیں تھام رکھا انہیں
ما युमसिकुन्ना, कौन है उन्हें थामने वाला या नहीं थाम रखा उन्हें, इल्ला रहमान, सिवाय रहमान के, मगर रहमान ने यानी उन्हें थाम रखा है। इन्नहु, बेशक वो, बिकुल्लि शैइन बसीर, हर चीज को खूब देखने वाला है। अमन हाजल्लदी, और कौन है जो, अमन हाजल्लदी, कौन है वो, अल्लदी जो, हुआ जुंदुल लकुम, जो हो जिसका हो लश्कर तुम्हारे लिए, यांसुरुकुम जो 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 मदद करे तुम्हारी, मिन दून रहमान, रहमान के सिवा, यानी वो कौन है वो लश्कर जो तुम्हारा मदद करे तुम्हारे रहमान के सिवा। इनिल काफिरूना, नहीं है काफिर, इल्ला मगर, इनके आगे जब इल्ला आ गया तो हो गया नहीं, नहीं है काफिर मगर, फी गुरूर, धोखे में। अमन हाजल्लदी, कौन है वो जो, यरजुकुकुम, जो देता है तुम्हें रिस्क, इन जो दे तुम्हें रिस्क, इन अमसका, अगर थाम ले या रोक ले रिस्क, अगर वो अपना रिस्क करेगा, अल्लाह रिस्क रोक ले तो तुम्हें कौन है जो उसके अलावा तुम्हें रिस्क दे। बल लज्जू फी उतुंग व नुफूर, बल्कि वो अड़े हुए हैं, बल लज्जू, बल्कि लज्जू वो अड़े हुए हैं, फी उतुविन, अदावत में या सरकशी में, व नुफूर और नफरत में। आफमन यमशी, भला क्या जो, भला क्या पस क्या, या इसका तो भला क्या मन जो, यमशी जो चलता हो, बल अमन हाजिर, बल लज्जू फी नफूर अफवन यमशी मुकिबन, भला वो जो चलता हो, मुकिबन उल्टा होकर, अला वजही, अपने मुंह के बल, अहदा, ज्यादा हिदायत याफ्ता है, अफमन यमशी, या वो जो चलता हो, सवियन, सीधा, जो चलता हो सीधा होकर, मुकिबन सवियन अला सिरात, सीधे रास्ते पर, यानी तुम्हें क्या वो ज्यादा हिदायत याफ्ता है जो चल रहा हो मुंह के बल, या वो जो चल रहा हो सीधे सीधा होकर और वो सिरात मुस्तकीम पर। सीखिए तफसीर देख लेते हैं मुख्तसर से। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे हमें अपने किबरियाई और अपने एहसानात लोगों पे बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के क्या क्या लोगों पे एहसानात हैं। अल्लाह ताला कहे हुवल्लज़ी जअलकुमुल अर्ज़ ज़लूलन, वही है जिसने पैदा की तुम्हारी ज़मीन को ज़लूल, उसको तुम्हारे लिए ताबे भी कर दिया, यानी तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे कर दिया, तो उसमें चलते फिरते हो, यानी उसने अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को तुम्हारे लिए नरम बना दिया, उसमें रास्ते फिर आसान रास्ते बना दिए हैं ताकि इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। चुनांचे आदमी उसमें ज़मीन में पौधे भी लगाता है, मकान बनाता है, खेती बाड़ी करता है, रिज्क हासिल करता है, उसके रास्तों पर चलकर दूर दराज के शहरों में इलाकों में जाता है और अपना रिज्क तलाश करता है। अगर इसी ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला अगर सख्त बना देते लोहे की तरह, तो इसमें ना कोई चीज़ उगाई जा सकती थी, ना कोई मकान बनता, ना कोई खेती बाड़ी होती, कुछ भी ना होता। और अगर इसको बिल्कुल ही नरम बना देते दलदल के साथ, तो चलना ही मुश्किल, चल भी नहीं सकते, तो कुछ भी ना होता, ना कोई जमीन मकान बनता, ना कोई सड़क बनती, कुछ भी ना बनता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जमीन के लिए इस तरह बनाया, इतना नरम, इस तरह का नरम बनाया कि उसमें फिर रास्ते बना दिए, उसमें चलता भी और उससे फायदे उठाता है। तो इसी तरह इस तरह अल्लाह ताला जो रिज्क भी तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, इसी से अल्लाह तुम्हारा रिज्क दे रहा है, तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़मीन में पाए जाने वाले रास्तों पर चलो और खाओ, और तुम खाओ उसके जो उसने रिज़्क दिया उसको तलाश करो। दूर दराज़ सफ़र भी रोज़ तिजारत में करते हैं, उसके लिए भी सफ़र भी करो और जाओ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला को कह रहे हैं कि ज़मीन ऐसे ही तुम्हारे लिए कोई अपने आप ताबे नहीं बन गई है, और रिज़्क भी जो तुम खा रहे हो खुद ब खुद यहाँ पर पैदा नहीं हो गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत और कुदरत से उसे ऐसा बनाया है कि यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी मुमकिन हुई, और ये अज़ीम शान कुर्रत जो है वो इंसान को उसमें सुकून हो गया कि वो इत्मीनान से चल फिर सके। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए सारी ज़िंदगी बसर करने के बेहद हिसाब सर सामान भी रख दिया है। और अगर जो कोई शख्स गफलत में मुब्तला ना हो, तो कुछ भी होश अगर काम ले तो फिर वो देख सकता है कि ज़मीन को ज़िंदगी के काबिल बनाने और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क रखा, उसके जो खजाने रख दिए उनसे कितनी हिकमतें कार फरमाए। ऐसे तो नहीं बन गया, अल्लाह तबारक ने कितनी हिकमतों से ये हमारे लिए ताबे कर देगा, हम उससे फ़ायदा उठाएँ। और फिर अल्लाह तबारक कहते व इलैहिन नुशूर, और फिर आखिर में तुम ज़िंदगी पूरे करने के बाद ये नहीं है कि तुम बिल्कुल छोड़ दिए गए हो। अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी जब तुम्हारी पूरी कर लोगे तो उसके बाद यहीं से उठा लिए जाओगे।
اور جب قیامت آئے گی تو دوبارہ زندہ کر کے اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تاکہ تمہارے نیک اعمال یا بد کا جو بھی ہے اس کا فیصلہ کرے۔ یعنی زمین میں چلتے پھرتے اور اللہ کا دیا اور رزق کھاتے ہوئے یہ نہ بھولو کہ آخر کار ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے جواب دینا ہے کہ زندگی سے تم نے رزق کیسے کمایا، کس حالت سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ زمین میں تمہارے لیے مسخر کیا اور تمہیں زمین میں تلاش میں تمہارا رزق دیا، تم نے کیا کچھ کیا۔ وہی لے نشر، اس کے سامنے آگے جا کے پھر ہم نے پیدا ہو اس کے سامنے جانا ہے۔ پھر اللہ تبارک علامہ بتا رہے ہیں کہ آمین تم فی السماء، یہ ہمیں ڈرا، ہمیں تنبیہ کریں، کیا تم بے خوف ہو گئے اس آسمان والے سے، یعنی جو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ جو آسمانوں میں ہے، جو عرش پر ہے، اس سے تم بے خوف ہو گئے، ان یخسف بکم الارض فاذا تمور، کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں اور جو اچانک وہ حرکت کرنے لگے۔ کہ زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی بہت سی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھسا دیا ہے، جیسے جیسے قارون کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی گزارو تو اللہ سے ڈرتے رہو، کبھی کوئی اکڑ کے نہ چلے۔ تو اس کا یہ مطلب یہ کہ پھر اس کے خوف بھی رکھے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو چاہے تو تمہیں دھسا زمین میں کوئی حرکت کرنے لگے۔ اسی طرح اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں کہ یوش علیکم حاصبہ، جو تم پہ پتھروں والی زمین کی بارش برسا دے، پتھروں والی ہوا بھجوا دے، جیسے قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یا پھر ہم دیکھتے ہیں صحابہ جو خانہ کعبہ کو صحابہ آئے تھے، خانہ کعبہ کو اصحاب فیل، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے پتھروں کی بارش کر کر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا یہ دھمکی جب سمجھے اپنے نافرمان بندوں کو دھمکی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو اللہ اوپر اپنی مخلوقات سے بلند ہے، عرش عظیم پر مستوی ہے، اس کے گرفت سے کس کو بالکل بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں چاہے تو زمین میں دھسا دے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے کوئی ہوا بھیج دے، پتھروں کی بارش برسا دے اور تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ اس لیے اور یہ پھر اللہ تعالیٰ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب پھر کس طرح آتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، بس یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے تم سے پہلے بھی، وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، یعنی پہلے بھی کتنی قومیں آ چکی ہیں اور عربوں میں آئی ہیں، عاد ہے، سمود ہے، ان کی قوموں نے دیکھا، فرعون کے واقعات پڑھے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قومیں آئیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی تھیں، ان کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھسا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی گزارو تو اللہ سے ڈر کے رزق حاصل کرو، مگر اللہ سے کا بھی خوف ذہن میں ہونا چاہیے۔ امن حاضر الذی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف کان نکیر، کس طرح ہمارا عذاب ان لوگوں پہ آیا جنہوں نے ہماری نافرمانی کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مثال، عالم یار الطیر فوقہم صافات، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو جو اوپر، الطیر فوقہم صافات، جو ان کے اوپر صافات پر پھیلائے ہوئے، ویخبر، اور کبھی کبھی اس کو سکیڑ بھی لیتے ہیں۔ یہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں پرندوں کے ہمارے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، بہت سے عام مشاہدے کی بات ہے کہ جو چیزیں وزن رکھتی ہیں وہ نیچے کی طرف میلان رکھتے ہیں، یعنی وہ زمین انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے، ہمیں پڑھا ہے فورس آف گریویٹی ہے، ہر چیز کو کھینچتی ہے۔ مگر یہاں کیا ہے، پرندے وزن رکھنے کے باوجود فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، اڑتے وقت اکثر وہ پیر پر جو ہے پھیلاتے بھی ہیں اور کبھی سکیڑ بھی لیتے ہیں۔ تو انہیں تھامنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کا اللہ ہی ہے، نہیں ہے اور تھامنے والا سوائے اللہ کے، ان کو تھامنے والا کوئی نہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے ایک ایک بندے کو تھام رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ غور کرنا چاہیے یہاں کہ ہو کیا ہو، اور تبارک و تعالیٰ کس طرح ہمارے لیے یا ہمارے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں کہ ہم ان کو غور سے دیکھیں۔ یعنی ایک ایک پرندہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے، اللہ رحمان کی حفاظت میں اڑ رہا ہے، اسی نے ہر پرندے کو وہ ساخت عطا فرمائی جس سے وہ اڑنے کے قابل ہوا ہے، اسی نے پرندے کو اڑنے کا طریقہ بھی سکھایا، اسی نے ہوا کو اس قانون کا پابند بھی بنایا جس کی وجہ سے وہ ہوا میں زیادہ بھاری جسم رکھنے کے باوجود پرندے اڑتے رہتے ہیں، اور ہر اڑنے والے پرندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تھام رکھا ہے۔
جس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اس سے ہٹا لے گا تو زمین پر آیا رہے گا، کوئی بھی چیز اڑنے والی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا علم دے دیا کہ جہاز بھی اڑ رہے ہیں، تو روزانہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہے اس کو تھامنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کوئی اس کو تھامنے والا ہے نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے انہ بکل شیء بصیر، اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، یعنی ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فضا میں اڑنے والے جو پرندے ہیں ان کو بھی وہی تھامے ہوئے ہے، ہوا میں مولک زمین کو بھی گرنے سے بچانے والا وہی ہے، آسمانوں کو ستونوں کے بغیر تھام اس کو ان کی جگہ پر قائم رکھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور اس کائنات کی مسلسل نگرانی اور دیکھ بھال وہی کر رہا ہے، اور آخر اسی ہر چیز کو اسی کو تھامے ہوئے، اور ایک ایک لمحے کی اگر وہ توجہ ہٹا لے، اگر کسی بھی چیز پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توجہ ہٹا لے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ہر چیز کا اللہ ہی نگرانی کر رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ذات اللہ ہی کی ہے، وہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فمن امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، کیا کوئی ہے اس کے علاوہ بھی؟ امن کون ہے جو اس کے علاوہ کوئی لشکر، اس کے علاوہ کوئی لشکر ہوتے ہیں من دون الرحمن، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا بھی کوئی لشکر ہیں جو اس کو تم اللہ کے مقابلے میں جو تم لے آؤ، جو تمہاری مدد کر سکے۔ یعنی جو لوگ حق سے اعراض کرتے ہیں یا اللہ کی سرکشی اختیار کرتے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر رحمان تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، اور اگر وہ چاہے کہ مبتلا تم رہو، تو اس کی ذات کا کون ہے جو تمہاری مدد کر کے مصیبت سے تمہیں نجات دلا دے گا۔ حقیقت یہ کہ شیطان نے مشرکوں کو اور کافروں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان کی نگاہوں میں اعمال شرک خوبصورت بنا دیے، اور وہ اس فریب اور وہ اس کہنا چاہیے کہ فریب میں مبتلا ہے کہ کوئی زندگی تو یا تو دوسری زندگی کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی، اگر حساب کتاب وغیرہ کوئی دوسری چیز ہے بھی تو ہمارے جو معبود ہیں یا وہ ہم سے سفارش کر لیں گے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زبردستی چھڑوا لیں گے، یعنی ان کا اتنا اختیار ہے کہ وہ اللہ سے ہمیں چھڑوا لیں گے۔ یہ شرک کا اور کافروں کا ایک نظریہ ہے جہاں یہ بہت باطل نظر اللہ تعالیٰ کون ہے جو اس کے علاوہ، تو اللہ کے سوا کون سا اور لشکر ہے، جندم لکم ینصرکم من دون الرحمن، کون سا لشکر ہے جو تمہیں اس کے علاوہ تمہیں بچا لے گا۔ پھر یہ ہے معبود جیسا ہم نے پڑھا سورہ یاسین واتخذوا من دون اللہ آلیۃ لعلہم ینصرون، انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ انہیں مدد کی جائے، لا یستطیعون نصرہم، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہم لہم جند محضرون، تو خود ان کے لشکر باز حال کیے ہوئے لشکر باز بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ کہ وہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہی ہے جو سب کی مدد کرے گا، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ایسا لشکر، کوئی سفارشی، کوئی کا معبود کام نہیں آئے گا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرے۔ ان الکافرون الا فی غرور، مگر کافر ہیں کہ وہ دھوکے میں پڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم امسک رزقا، وہ کون ہے جو رزق دے تمہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق روک لے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سرکشوں سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق روک لے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے یا کوئی فصل ہی نہ اگے یا اگ جائے تو پھر اس کو تباہ و برباد کر دے، تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ رزق روک دے، رزق کے دروازے بند کر دے تو پھر تمہیں پانی اور روزی دے گا کون؟ کوئی بھی دینے والا نہیں۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا حال تو ایک نا کہ اپنے آپ کو روزی رسانے کے لیے بھی کوئی قدرت نہیں رکھتی تو دوسروں کو کیا پہنچائے گی؟ جن پہ انہوں تک کیا ہوگا دوسرے میں کھلا دیں گے، وہ تو خود اپنے آپ کو بھی کھلانے کے لیے بھی ان کا حال نہیں، انہوں نے کیا کھلانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ایک جگہ اور بھی فرمایا ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ جو پیدائش کی طاقت ہے پھر سے دہراتا ہے، وہ جو تمہیں آسمان و زمین میں رزق دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کہ اللہ اپنے دلیل اگر تم سچے ہو، سورہ نمل میں فرمایا۔ اسی طرح یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے تو کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کی سرکشی مکہ میں بہت زیادہ بڑھ گئی، قریش نے اللہ صحابہ کرام کو آپ سب اتنا تنگ کیا کہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم اعنی علیہم بسبی کسبی یوسف، یہ اللہ ایسے 7 سالہ قید بھیج کر ان کا مقابلہ میری مدد فرما جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھیجا تھا۔ یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی رزق قحط کے لیے، تو پھر قحط ایسا آیا کہ ان کو ایسا پکڑ لیا یہاں تک ہر چیز ختم ہو گئی مکہ میں، اور یہ وہ لوگ ہڈیاں اور مردار تک کھا گئے، اور زمین سے ان کا دھواں نکلنے لگا،
اس پر ابو سفیان جو مسلمان نہیں بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد آپ کی قوم ہلاک ہوئی جاتی ہے، عذرائے کرم آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قیس سالی کو دور فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرنا، قید کو دور کر دیا۔ یعنی مشرکین مکہ جو وقت پڑا تو پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی، ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو روزی دینے والا ہے، روزی دینے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے، مگر انہوں نے اپنے معبود بنایا ہوئے ہیں۔ پتہ تھا کہ ہم کتنے معبود، جتنے ہمارے معبود ہیں، حالانکہ ان میں انہوں نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی کسی کام آنے والے نہیں، کوئی معبود، کوئی بت، کوئی ہستی کسی کام نہیں ہے۔ مشرکین مکہ تھے وہ بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس قید کو ہٹا دیں، ہمارے ہم بچ جائیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ بچ گئے۔ پھر وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی دعوت میں اور نفرت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مثال دی گئی ہے دو لوگوں کی، ایک جیسے موحد کی اور ایک کافر کی مشرک کی مثال لے لیں کہ افمن یمشی مقبا علی وجہی، کیا وہ جو چل رہا ہو مقبا الٹا علی اپنے چہرے کے بل، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو یمشی سویا جو سیدھا چل رہا ہو علی صراط مستقیم پر۔ یعنی موحد مومن کے اور کافر دو کی یہاں پہ مثال دی گئی ہے، ان دونوں کا مقابلہ کیا گیا کہ کون زیادہ حق پہ ہے۔ تمہیں نظر آنا چاہیے کہ وہ آدمی جو الٹا چل رہا ہے، الٹا چلنے والا نہ اس کو بائیں نظر آتا ہے، نہ کچھ دائیں نظر آتا ہے، نہ کچھ وہ سامنے دے سکتا ہے، تو کیا اس منزل مقصود پہ کوئی پہنچ سکے گا؟ کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔ یہ اسی طرح جو دوسرا جو ہے اگر سیدھا سیدھا کھڑا ہو کے چل رہا ہے تو پھر وہ اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ منزل مقصود ہے، تو دیکھے وہ سیدھا اپنی منزل پہ چلا جائے گا۔ یعنی یہ سیدھے راستے پہ چلنے کے بجائے کافر جو ہے وہ گمراہی کے گڑھوں میں پڑ جانے کی وجہ سے منہ کے بل سامنے گر پڑتا ہے، ایسا شخص پہنچے گا کس طرح؟ مومن جو ہے وہ توحید اور سنت کے صراط مستقیم سیدھے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اسے دائیں بائیں اپنا سب کو راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ سیدھا اپنی منزل پہ، یعنی جو منزل ہے اس کی صراط مستقیم اس پہ پہنچ جائے گا۔ اس کا دو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں موحد کی اور کافر کی مثال اللہ تبارک نے یہاں دی ہے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جو کجی اور انراف نہ ہو، جس کو آگے کو دائیں بائیں بھی نظر آ رہا ہو، ظاہر اس شخص پہنچ جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے جو قیامت کے دن قیامت والے دن ان کی ہوگی، یعنی کافر منہ کے بل جہنم میں لے جائے جائیں گے اور مومن سیدھے اپنے قدموں کے بل جنت میں چلے جائیں گے۔ سورہ ابن اسرائیل میں بنا شروع یوم القیامت علی وجوہہم، ہم انہیں قیامت والا دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ کے بل بھی اکٹھا کر دے گا۔ آپ نے پوچھا گیا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، انس بن مالک بیان کرتے ہیں ایک شخص یا رسول اللہ قیامت دن کافر کو ان کے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں اسے دو پاؤں پر چلا دیا کیا اس کو قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ وہ اس کو منہ کے بل بھی اس دن چلا دے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل ہے نہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کا یہ طرز عمل اللہ تبارک طرز زندگی کیا ہے؟ ایک قسم کا انسان ہوا ہے جو انسان ہوتے ہوئے پھر انسانی زندگی کے بجائے حیوانی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سارے کام تو حیوان بھی کیے جا رہے ہیں، اپنے خواہشات کا بھی چلتے جا رہے ہیں۔ بنا کوئی بظاہر تو ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو زندگی کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں، معاشی توڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، مگر سارے کھاتے پیتے بھی ہیں، ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، مگر ہے ان کی ساری زندگی کا دار و مدار یا سارا ان کا مقصد ٹارگٹ ایک ہی ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل، نہ کوئی زندگی کا اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے چھپائی کی طرح اوندا منہ ہو کر چل رہا ہو۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے اپنی کوئی منزل طے کر رکھی ہو، منزل پہنچنے والے دوسرے راستے کا اس نے تعین بھی کر چکے ہیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ اسی راستے پر اپنی منزل کا روانہ، اس نے کوئی ٹارگٹ مقرر کیا ہوا ہو، اس کو پتہ ہے کہ میں نے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش ہونا ہے، پھر وہ اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، تو اس کا اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہو گیا۔ اصل کامیابی آخرت کامیابی سے ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہو، ورنہ تو اگر جس آدمی شخص کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو اس کا دیا اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ تو جانوروں سے بدتر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی شعور اتنا دیا ہے تو وہ نہ اللہ کی کم سے کم نافرمانی تو نہیں کرتے۔ یہاں پہ انسان کو اللہ تعالیٰ شعور بھی دیا، ہر چیز دی،
اپنے انبیاء بھی بھیجے، اس کے باوجود وہ نافرمانی بھی کرتا ہے، سرکشی بھی کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں شرک بھی کرتا ہے، دوسروں کو اس کے برابر بھی ٹھہراتا ہے. یہ تو اس کے تو ارسال اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انسان ہوتے ہوئے بھی جانوروں سے بدتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، جو توحید کے راستے پہ چلتے ہیں، اور جن کا ایک ہی منزل ہے سیدھا راستے پہ چلتے ہیں، اور وہ صراط مستقیم پر چل کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے اور جو جنت کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں سے بچائے جو صرف اپنی زندگی دنیا کے لیے دنیائی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ٹارگیٹ ان کا سارا ایم ہمارا آخر تک ٹارگیٹ شروع بچپن سے لے کے آخر تک ہمارا حال ہے کہ ہم شروع بچپن سے پوچھتے ہیں کیا بننا ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا میں نے کہا سر چیز اب یہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، فلاں بننا ہے، فلاں بننا ہے. ہماری آخر تک تو 50 سال 60 سال کے ہو گئے پھر بھی اسی چکر میں پڑے ہیں کہ اور ڈگری لے لیں اور ڈگری لے لیں. اصل ڈگری ادھر ہے صراط مستقیم. تو شخص اس راہ پہ چلے گا، اس کے لیے تقوی کرے گا، اصل کامیابی فوز عظیم جو اللہ کے یہاں عظیم کامیابی ہے وہ وہی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جنت میں چلا گیا. جہنم سے اس کا کل ہم نے پڑھا کہ جہنم کی کیا کیا ہولناکیاں ہیں، کس طرح وہ چیخ رہی ہوگی، کس طرح اس کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. تو ہمارا ٹارگیٹ صراط مستقیم کی طرح ہی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سب کو صحیح ہدایت اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.